یہ سارا جو خالی ہے، جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو ہم یوزولی اس کی اتنی تعریف نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ اور یہ جب مل کے دونوں کام کرتے ہیں تو پھر سراسر خیر ہی خیر نکلتی ہے، کیونکہ جو بھاگ دوڑ ہے ساری کی ساری زندگی کی بھاگ دوڑ، کاروبار، رومانس، ہر چیز یہیں سے جنم لیتی ہے، لیکن سوچ بچار وہاں سے جنم لیتی ہے۔ اور اب آپ سوچیں کہ جانوروں میں یہ ہوتا ہی نہیں یا لاکڈ ہوتا ہے، جیسے کہ ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ تو اکثر ہم کہتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں تو وہ یہاں سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ لوگ یہاں سے آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک کا سفر ہے جو کہ ولنگ ویز کے ساتھ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ٹو سمپلسٹک ہے، بہت سادہ سا کر کے بتا رہے ہیں، لیکن آپ میں سے کچھ لوگ شاید اپنے اندر جھانکے تو انہیں لگے گا کہ ہاں ان کا سفر ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ اب وہ سوچ بچار زیادہ کرتے ہیں اور بھاگ دوڑ اور ہاتھا پائی اور مار کٹائی اور یہ کام جو ہے وہ اب زیادہ نہیں کرتے، کبھی کبھی کر لیتے ہیں۔ مرکز فسادات کو جب ہم اسٹیبلش کرتے ہیں تو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ دس از آل بیڈ، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت اچھے کام بھی کر سکتا ہے اگر اس کے تابع ہو، اگر اس کے تابع ہو تو یہ بہت اچھے کام کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ تابع ہو اس کے تو کیا ہوگا؟ ڈیزاسٹر، بربادی، کیونکہ یہاں سے جو حکم جائے گا اوپر کی طرف تو سمجھے بربادی ہی بربادی ہے۔ جب آپ کی ول اس کے قابو آئے گی تو پھر آپ نشہ لینے بھاگیں گے ول پاور کے ذریعے، ول پاور کو آپ نشہ چھوڑنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ تھوڑا ریورس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سرتاج ہے، یہ سپیریئر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا بھی ہے، ویسے بھی اوپر کی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، سرتاج ہے۔ تو یہ جو ہے سارا جو جذبات کا مرکز ہے، ول پاور یہاں ہوتی ہے، ول پاور یہاں ہوتی ہے، لیکن اگر یہ ول پاور یہاں ہے اور یہ چیز وہ مرکز فسادات ہے، یہ باس ہے اور ول پاور ادھر ہے، تو ول پاور کس کے ہاتھ میں ہے پھر؟ لیکن کوئی بھی ورکر، کوئی بھی ماتحت ہے جو اس کی ول پاور کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ باس کے ہاتھ میں۔ تو اگر باس یہ ہے تو ول پاور یہاں پہ بستی ہے، تو یہ ساری ول پاور باس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ول پاور جو ہے عین اس وقت کام نہیں کرتی جس وقت آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام کرے۔ ویسے آپ کو لگتا ہے کہ بہت زبردست ہوگی، جبھی ابھی تک آپ نے میدان عمل میں نہیں کودے ہوتے تو آپ کو لگتا ہے کہ میری تو ول پاور ہی بہت ہے، اور اس وقت وہ باقاعدہ جھلک دکھا رہی ہوتی ہے ول پاور کلیئرٹی کے ساتھ کہ دیر از نو پرابلم، بس فیصلہ کر لیا ہے، اب میں نے نشہ نہیں کرنا، اب تو بس ہو گیا مکمل علاج۔ لیکن آپ یوں سمجھیں کہ جو ول پاور سیف ماحول میں ولنگ ویز کے اندر بیٹھے ہوئے لگتا ہے کہ آپ کی ول پاور بہت ہے اور اب آپ کا نشہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو آزاد فضا میں جاتے ہی یہاں سے ایک نیا آرڈر پاس ہوتا ہے، کہتے ٹھیک ہے ول پاور بہت ہے پر یہ میرے قبضے میں ہے، ول پاور بہت ہے پر میرے قبضے میں ہے، کیونکہ ان کے درمیان لوڈ شیڈنگ کا رشتہ ہے، یہ ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ پیسو ہوتا ہے، یہ ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ پیسو ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں تو یہ ایکٹیو ہوتا ہے، جب یہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کا آٹومیٹک مطلب کیا ہے کہ یہ ایکٹیو نہیں ہے، ٹھیک؟ اور اسی وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں۔ اس کو سمپل سا کر کے دکھایا ہے، اس کو آہستہ آہستہ یہ جو باقی بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں تو آہستہ آہستہ ہم ان کے بھی نام لکھنا شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ کتنا ایک زبردست سسٹم ہے کہ اگر آپ اپنے برین کو اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ اس کو قاعدے قانون کے مطابق چلا بھی سکتے ہیں اور آپ پریشانیوں سے بھی آسانی سے بچ سکتے ہیں۔
الزام کو اکٹھا کر کے ایکولی بانٹ لے. تو یہ ایک مفروضہ سمجھ کے کر لے, ابھی اس پہ یقین نہ کریں, مفروضہ سمجھ کے بانٹ لیں کہ وقت جو ثابت کرے گا حتمی طور پر وہی بات ہوگی. لیکن وہ حساب کے سوالوں میں بھی آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ فرض کیا اس کی ویلیو ایکس ہے, آپ ایسے ایک مفروضہ سا سمجھ لیتے ہیں. بعد میں اگر غلط ثابت ہو گیا تو پھر ہم اس بندے کو پکڑ لیں گے کہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی خراب ہو رہا ہے. لیکن بات چیت کی راہ ہموار ہو جائے گی. یہ جو ہم باڈی لینگویج سے اور فیشل ایکسپریشن سے اور ٹون آف وائس سے اپنے لوڈ ون کو, جسے ہم لوڈ ون بھی کہتے ہیں, بہت غلط پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ تم بہت گرے ہوئے انسان ہو اور تم نے اپنے آپ کو بھی تباہ کر رکھا ہے اور ہمیں بھی کر رکھا ہے اور ہم بے گناہ تمہارے ظلم کا شکار ہیں. اس طرح کی کہانی چل رہی ہوتی ہے. ہم بہت کہانیاں بناتے ہیں اور وہ کہانیاں ایکچولی جو ہم بناتے ہیں وہ اس میں ہم ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس میں کچھ باتوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے, کچھ باتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو جب ہمیں کچھ باتوں کا پتہ ہو اور کچھ باتوں کا پتہ نہ ہو, مثال کے طور پر کسی فلم کی کہانی میں کہیں کہیں کچھ فکرے غائب کر دیے جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ اب آپ ان فکروں کو اپنی مرضی سے جیسے چاہیں لکھ دیں, تو جو فکرے بھی آپ لکھیں گے وہ اصل کہانی سے مختلف ہوں گے اور وہ سچی کہانی سے اپوزٹ ہوں گے, وہ کچھ اور ہی مطلب دے رہے ہوں گے.